کشمیر کی اور جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق جو پیلسٹائن اور کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ سب سے پرانے مسئلے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا میں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، دنیا میں کہیں امن نہیں ہے، کہیں انٹرنیشنل لاء کی، جنیوا کنونشنز، UN ریزولوشنز کی کہیں کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے. جو ملک چاہتا ہے، جو زیادہ ملیٹریلی اسٹرانگ ہے یا جس کے پاس زیادہ پاور اور ویلتھ ہے، وہ اپنی ڈکٹیشن کر دیتے ہیں. تو یہ آئی تھنک ورلڈ آرڈر کا کولیپس ہے، اور اس کے اندر بہت سی پرائیویٹ آرمیز جو ہیں پوری دنیا کے اندر مجھے لگتا ہے جو جنگل لاء چل پڑا ہے. تو یہ بہت خوفناک ایرا میں ہم لوگ ہیں، سارے کے سارے، اوپر سے گلوبل ایرا ہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم جو دنیا کے اندر اگر ہم امن چاہتے ہیں تو جو لیجٹمیٹ مسئلے ہیں دنیا کے اندر، خاص طور پہ کشمیر اور پیلسٹائن کا مسئلہ، ان کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت اور آزادی جو سب سے سپریم اور فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی انسان کا جو دنیا میں آتے ہیں، وہ رائٹ ان کو دیا جائے. اور جینوسائڈ ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، جو سب سے بڑا خوفناک ترین کرائم ہے، اور دنیا اس کو روک ہی نہیں رہی. تو عوامی جدوجہد تو پوری دنیا میں، چاہے سیریا کی بات ہو، چاہے وہ پیلسٹائن کے اندر ہم دیکھ لیں، چاہے کشمیر کے اندر دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، گلوبلی بھی پبلک جو ہے وہ اس وقت انسانیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. مگر جو دا پاورز دیٹ بی ہیں، وہ تو ایک بلائنڈ آئے اور ایک اپنی ہی جو ہے اپنی پالیسی لے کے وہ چل رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. میم، پاکستان کشمیر کاز کے لیے کس طرح اپنا رول ادا کر سکتا ہے؟ کہ پاکستان کو بھی ایک خاص کم از کم 5 سے 10 سال کی ان کے پاس ایک کوئی ٹھوس پالیسی ہونی چاہیے، جس کے تحت یہ انٹرنیشنل عدالتوں میں جائیں، ICJ ہے یا ICC ہے، یا یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈفرینٹ میکینزمز ہیں ان کو انگیج کیا جائے، کوئی کمیشن آف انکوائری کروائی جائے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو RSS ہے، وہ خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا ایک گلوبل ٹیرر نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے HSS کی صورت کے اندر. اس کو بلیک لسٹ کروانا، اور وہ ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، تھریٹس کر رہے ہیں، اور کھلے عام جو ہے ان کو کوئی روک نہیں رہا. تو ایک یہ بھی بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے ان کی کشمیر پالیسی کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیز آف کشمیری پولیٹیکل پرزنر کے اندر آزاد کشمیر کی. وہ تو ان کی اپنی جو ان کی پولیٹیکل باتیں ہیں یا ان کی اکنامک ایشوز ہیں، ان کا ایک انٹرنل ایشو ہے. اور آئی تھنک آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ بڑی ہی باشعور عوام ہے، اور بڑی یونائٹڈ ہے، اور بڑی غیرت والی عوام ہے. اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں، پیسفلی اٹھا رہے ہیں وہ لوگ. اور ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ان کا آیا ہے. تو اس کے اندر آئی تھنک کسی بھی قسم کی کوئی اسپائس ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر انسان کا ایک رائٹ ہوتا ہے جو وہ ایک آزاد دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی لاز ہوتے ہیں اس علاقے کے، اس کے اکارڈنگلی وہ چلتے ہیں. تو اس کے اندر دو رائے کوئی نہیں ہے. کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں وہ امن کے ساتھ اپنی اسٹرگل، چاہے وہ ان کی انٹرنلی کوئی ایشوز کی ہو، چاہے ان کی لارجر جو گول ہے حق خود ارادیت کا، چاہے وہ. ایک لمبے عرصے سے یاسین ملک صاحب کا کیس چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، اور ان کے فیوچر کے کیا پلان ہے اس حوالے سے بتائیے؟ کہ اس وقت ان کی تو جو کیس چل رہا ہے پوری دنیا میں، اس کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے اس جوڈیشل ٹیررزم کا. بلکہ میں یہ بھی اپیل کروں گی کہ اس کے اوپر بھی ہمارے جو اتنا بھی ڈائسپورا ہے کشمیری باہر کے ملکوں میں، آزاد کشمیر میں ہے، پاکستان میں ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، اور بھی زیادہ آپ لوگوں سے اپیل کروں گی کہ منظم طریقے سے یاسین صاحب کے لیے آواز اٹھائیں. کیونکہ ابھی 18 تاریخ کو ان کی اگلی ہیئرنگ ہے، اور انڈیا کوشش کر رہا ہے، انڈین گورنمنٹ کے ان کی تہار کے اندر ہی جو ہے وہ ان کی کورٹ عدالت لگائی جائے. اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ جو ان کو قید میں بند کیا ہوا ہے، ان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا، ان کو ویسے بھی نہیں، لائر بھی نہیں ہے، ان کو آن لائن بھی نہیں سننے کی، بولنے کی اجازت، نہ جج کو سننے کی اجازت ہے، میوٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک قسم کی ایک یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اس کے اوپر تو میں چاہوں گی کہ عوام باہر نکلے، سڑکوں پہ بھی نکلے، احتجاج بھی کرے، اور دنیا کے جہاں جہاں جس کونے میں کشمیری ہیں وہ اپنا یہ احتجاج جو ریکارڈ کرائیں انہوں ممالک کے اندر بھی، اور جو یہاں پر ہیں بستے ہیں وہ بھی ایک منظم طریقے سے، ایک آرگنائز پرامن طریقے سے، ایک بہت لمبی جو ہے بڑے لیول کی جو ہے وہ، چاہے وہ لانگ مارچ ہے، چاہے وہ پروٹیسٹ ہے، کسی نہ کسی طریقے میں آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تھرو، ریلیز یاسین ملک ہیش ٹیگ کے ساتھ، فری یاسین ملک ہیش ٹیگ کے ساتھ، کیونکہ اس کے تھرو بھی آپ دنیا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ان کی حالت ویسے بھی بڑی ویک ہے. میں نے ابھی حال ہی میں راہل گاندھی کو بھی لیٹر لکھا ہے، UN سیکرٹری جنرل کو بھی لکھ رہی ہوتی ہوں، ہیومن رائٹس کمشنرز، ایمنسٹی انٹرنیشنلز، پرماننٹ 5 کنٹریز، بہت سی جگہوں سے جواب کنسرن کا آتا ہے. مگر ابھی انڈیا کے اندر
جو ان کی ہنگر اسٹرائک تھی، بھوک ہڑتال پہ وہ گئے تھے کیونکہ ان کا میڈیکل کیئر نہیں ہو رہا تھا. تو اس لحاظ سے بھی میں اپیل کروں گی آپ سب سے کہ ان کی حالت بھی بہت ویک ہے، اور اس پہ بھی آپ لوگ جو ہے آن لائن پٹیشنز کریں یا جس بھی طریقے سے. ماشاء اللہ آزاد کشمیر کی عوام ویسے بھی بہت آرگنائزڈ ہے اپنے عوامی حقوق کے لیے، تو اس سے بڑا تو کوئی مطلب کوئی اسٹرگل ہے ہی نہیں. آزادی سے بڑھ کے تو کوئی اسٹرگل ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ لوگ اسی طریقے سے اپنا جو منظم طریقے سے کیمپین چلائیں. بہت شکریہ. تھینک یو.